رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ ہم سیکھ رہے ہیں نماز کا مسنون طریقہ۔ سب سے پہلے نیت کی اخلاص کی دعا پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ سب بھی پڑھیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہم کر رہے ہیں نماز کا مسنون طریقہ، رکوع اور سجود کی مسنون دعائیں، نماز کو صحیح تلفظ سے پڑھنا، نماز کا ترجمہ یاد کرنا، یہ سارے انشاءاللہ تعالی ہمارے ٹاپک ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ جی، ایک ٹاپک میں چھوٹا سا آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کروں گی، پھر ہم نماز میں شیطانی وسوسوں کا علاج کی طرف آئیں گے۔ مختلف آیات کا جواب دینا۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور بعض مقتدی نماز میں بآواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث یا صحیح روایت نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات آیات کی تلاوت کے بعد امام یا منفرد قاری یعنی کہ جب اپنے طور پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جواب دے تو جائز ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تسبیح والی آیت پڑھتے تو تسبیح کرتے، جب سوال والی آیت تلاوت کرتے تو سوال کرتے، اور جب تعوذ والی آیت پڑھتے تو اللہ کی پناہ پکڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ نماز وغیرہ میں الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى تلاوت فرماتے تو سبحانک فبلا کہتے، اور جب سبح اسم ربک الاعلی کہتے تو سبحان ربی الاعلی کہتے۔ تو اب تھوڑا سا بس یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے نماز کے دوران جواب دینے کے قواعد یا اس کے اصول کیا ہیں۔ تو رات اور دن کی نمازوں میں ایسا کرنا مستحب عمل ہے۔ فرض نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، یعنی کہ جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کے دوران تو اس دوران ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ مقتدی کو امام کے پیچھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سب ہے تو پھر خود سے نہیں کرنا چاہیے۔ جو قرآن پڑھے وہ جواب دے، جو سامع ہے یعنی کہ جو سن رہا ہے وہ خاموشی سے سنے گا۔ تو جب ہم اکیلے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم اس کو ایسے جواب دے سکتے ہیں، جب خود پڑھ رہے ہیں یعنی کہ خود تلاوت کر رہے ہیں یا خود ہم اپنی نفل نماز پڑھ رہے ہیں نا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ
हम आगे इंशाल्लाह ताला देखेंगे भी कि जब तरावी या वितर, आपको पता है जब हम वितर पढ़ रहे होते हैं तो उस वक़्त है ना, मसनून है जो पहली रकत है उसमें सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, जब हम पढ़ते हैं सूरतुल आला पढ़ना मसनून अमल है। तो फ़र्ज़ करिए जब आप पढ़ रहे हैं सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, तो उस वक़्त फिर आप हम आगे बोल सकते हैं सुब्हान रब्बियल आला, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर हम इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उस वक़्त फिर हमने खुद से ये नहीं कहना। इसी तरीके से होता है कि जैसे जैसे यानी कि जैसे अगर तस्बीह कर रहे हैं तो तस्बीह के वक़्त सुबहान अल्लाह कहना। इसी तरीके से अगर फ़ज़ल की आयत हों तो उस वक़्त, या रहमत की आयत हों तो उस वक़्त अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, या अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, ये कहना। और इसी तरीके से अगर किसी वक़्त फ़र्ज़ करिए जहन्नुम की आयत पढ़ी जा रही है तो उस वक़्त अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, इस तरीके से ये वाले इस तरीके से जवाब दिए जा सकते हैं। उसके बाद अब हम अपना टॉपिक ये वाला कि नमाज में शैतानी वसवसे का इलाज। सैयदना उस्मान बिन अबू अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल, शैतान मेरे दरमियान और मेरी नमाज और किरात के दरमियान हाइल हो जाता है और किरात में इल्तबास पैदा करता है। आपने फरमाया इस शैतान का नाम खिंजब है। जब तू इसे महसूस करे तो अऊदु बिल्लाह के पूरे कलिमात पढ़ो और बाईं जानिब यानी कि लेफ्ट साइड पे 3 बार थुथकारो, थूको यानी थू थू करो। सैयदना उस्मान बिन अबू अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने ऐसे ही किया तो अल्लाह ने इससे यानी कि शैतान को मुझसे दूर कर दिया। तो अब इसको कैसे करना है कि आपको पता है जब भी कभी ऐसा हो, और अमूमन ऐसा होता है कि नमाज में शैतानी वसवसे आ रहे होते हैं, तो जब कभी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी बाईं जानिब यानी कि लेफ्ट साइड पे आप इसको थुथकारेंगे, और उसका थुथकारने का यही तरीका होता है कि आपने अ, अ, जैसे पूरे कलिमात औज़ुबिल्लाह के पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ा आपने, और उसके बाद आप अपनी लेफ्ट साइड पे दिल की तरफ 3 दफ़ा थु, 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 इस तरीके से करेंगे, और इस तरीके से थुथकारना है आपने। और ये किसी वक़्त भी हो सकता है, जैसे फ़र्ज़ करें आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, अलहम्द शरीफ पढ़ रहे हैं, या कुछ भी नमाज़ का हिस्सा पढ़ रहे हैं और आपने ये महसूस किया, तो उस वक़्त फिर आपने जो थुथकारने वाला काम है, ये आप उस वक़्त कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी नमाज़ आगे से जहाँ से भी मतलब जैसे पढ़ रहे हैं, उस वक़्त आप आगे अपना उसी नमाज़ को अपनी जॉइन कर सकते हैं। आगे से अपनी नमाज़ का बाकी हिस्सा जो है वो शुरू कर सकते हैं। दौरान नमाज में कोई सोच आने पर नमाज बातिल नहीं होती। यानी कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, कोई सोच, कोई ख्याल आ गया तो उससे नमाज बातिल नहीं होगी। सैयदना अक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मदीने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आप फौरन खड़े हो गए और लोगों की गर्दनें फलांगते हुए अज़वाज मुत्तहरात में से किसी के पास तशरीफ ले गए। यानी कि उनकी जो वाइफ थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनमें से किसी के पास चले गए। लोग परेशान हो गए। फिर वापस तशरीफ लाए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के चेहरों पर ताज्जुब के आसार देखकर फरमाया। सहाबा जो थे वो हैरान हो रहे थे, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हैरान देखा तो फिर आपने फरमाया, मुझे नमाज के दौरान में याद आया कि हमारे घर में कुछ सोना रखा हुआ है और मुझे एक दिन या एक रात के लिए भी अपने घर में सोना रखना पसंद नहीं, लिहाजा मैंने इसे तकसीम करने का हुक्म दिया है। तो इस बात से परेशान ना हो कि नमाज के दौरान ख़यालात आ रहे हैं। ख़यालात आने पर पकड़ नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे आपको पता है पहले भी ये वाला बताया था कि जैसे अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, ये वाली दुआ पढ़ लें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि शैतानी वसवसों से महफूज़ रहेंगे। और फिर भी अगर उसके बावजूद भी कोई ख़यालात आ रहे हैं, शैतानी वसवसे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर इसी तरीके से कि आप अपनी लेफ्ट साइड पे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तो आप 3 दफ़ा थुतकार देंगे। और थुतकारना ये होता है कि ऐसी फूँक होती है जिसमें हल्के-हल्के छींटे भी हों, हल्के-हल्के। अब देखते हैं हम कि नमाज की अमली सुन्नतें कौन-सी हैं? रफ़ुल यदैन,
रफुल यदैन यानी दोनों हाथों का उठाना नमाज में 4 जगह साबित है। ठीक है जी। रफुल यदैन, रफा यदैन, ये दोनों हाथों का उठाना ये नमाज में 4 जगह साबित है। रफा का मतलब होता है उठाना और यदैन होता है दोनों हाथ, यानी कि दोनों हाथों का उठाना। ये नमाज में 4 जगह साबित है और ये मसनून अमल है। अगर इसको करेंगे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो उसकी नमाज हो जाती है, लेकिन करते हैं तो फिर सुन्नत का सवाब मिलता है। अब ये हम देख लेते हैं कि रफुल यदैन यानी कि दोनों हाथों का जो उठाना है ये नमाज में किस किस जगह पर है। तो रफुल यदैन शुरू नमाज में तकबीर तहरीमा के वक्त, यानी कि जो हम सबसे पहले अल्लाह अकबर कहते हैं ना, एक तो वो हो जाएगा अल्लाह अकबर, एक हमने ये कहा। उसके बाद रुकू में जाने से पहले, जब यानी कि आपने सना पढ़ी, अल्हम्द शरीफ सूरह फातिहा पढ़ी, फिर उसके बाद आपने किरात की, और उसके बाद जब रुकू में जाने लगेंगे उस वक्त फिर आप दोनों हाथ अपने कंधों तक उठाएंगे। तो रुकू में जाने से पहले, फिर रुकू में जाके आप अपनी रुकू की दुआएं पढ़ेंगे, और फिर रुकू से उठने के बाद जब रुकू से उठेंगे सीधा कौमे की तरफ, उस वक्त फिर आप पढ़ेंगे अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू से सीधे उठेंगे। तो उस वक्त भी अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाएंगे। ये हमारा हो जाएगा रफुल यदैन। ये आपने देखा, ये 3 जगह है। और चौथी जगह कौन सी है? 2 तशहद वाली नमाज में तीसरी रकत के लिए खड़ा होकर रफुल यदैन करना। 4 जगह पे है ना, तो चौथा कौन सा होगा? जैसे फर्ज करिए 4 रकत हमने पढ़नी थी, 4 फर्ज पढ़ने हैं। उस वक्त जब दो तशहुद जब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हमने तीसरी रकत के लिए खड़ा होना है, तो 2 तशहुद के बाद जब तीसरी रकत के लिए खड़ा होंगे तो उस वक्त फिर खड़ा होते हुए अल्लाह अकबर जब कहेंगे, उस वक्त भी हमने दोनों हाथों को कंधों तक उठाना है। तो ये हमारा रफुल यदैन उस वक्त हमने करना है। तो ये 4 जगह हो जाएंगे। रफुल यदैन करते हुए हाथों को कंधों के बराबर या कानों की लौ तक उठाना। आपको पता है दोनों तरीके ही मसनून है। आप अपने दोनों हाथों को कंधों तक भी उठा सकते हैं और कानों की लौ तक भी उठा सकते हैं। एक दफा दोबारा इसको देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग अपने पास कॉपी पेन लेके रखें, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट आपको लग रही हैं, जो अहकामात आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो रुकन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनको आप अपने पास लिखते जाइए। जो की पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, और जब भी आप नमाज पढ़ने लगे फिर उसमें आप देख लें कि ये काम आप पहले नहीं कर रहे थे, जिनको आपने, ये मसनून अमल है और इसको आपने अपनी नमाजों में ऐड करना है, ताकि हमारा मकसद क्या है कि हम व अकीमुस्सलाता नमाज को कायम करने वाले बने। तो रफुल यदैन 4 जगह पर साबित है। शुरू नमाज में एक तो वही तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर, दूसरा रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर कह के दोनों हाथों को कंधों तक उठाएंगे, फिर हम रुकू में जाएंगे। रुकू की दुआएं पढ़ी आपने, रुकू की दुआएं पढ़ के जब हम सीधे खड़े होंगे उस वक्त फिर अल्लाह अकबर हम कहते हैं, उस वक्त भी हमने अपने हाथों को कंधों तक उठाना है। ये 3 जगह हमारी होगी। और चौथी जगह हमारी होगी 2 तशहुद वाली नमाज में तीसरी रकत के लिए खड़ा होना, कि जब हम तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे, तशहुद के बाद सीधे खड़े होंगे, तो उस वक्त भी हम अल्लाह अकबर कह के अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाएंगे या कानों की लो तक उठाएंगे। तो ये 4 जगह पे है। ये आप देख रहे हैं कि जब तकबीर कहेंगे तो हम अपने हाथों को यहाँ कंधों तक भी कर सकते हैं और कानों की लो तक भी कर सकते हैं। जब हम सीधे खड़े होंगे तो हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए? सजदे की जगह पे। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं। ये कंधों के बराबर भी हम रख सकते हैं और कानों के बराबर भी। ये नहीं करना चाहिए ऐसे ऊपर, कानों से ऊपर भी ना हो, कंधे से बहुत नीचे भी ना हो। ये आप देख रहे होंगे, तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ। इसी तरीके से आप देखें, पाँव को बिल्कुल जोड़ के भी नहीं रखना है, बिल्कुल साथ साथ हर एक की जसामत के हिसाब से उसमें फासला रखेंगे, और ना ही बहुत ज्यादा खोल के रखेंगे। अब रफुल यदैन के दलाइल, काफी ज्यादा दलाइल हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है मेरे पास एक टाइम है, मेरा आज मकसद होगा, मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह नमाज को सलाम तक हम लोग मुकम्मल कर सके, तो इसलिए मैं कुछ दलाइल आप लोगों के सामने रख रही हूँ।
ان مقامات پر رفع الیدین کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ دلیل آپ نے دیکھ لی سیدنا عبداللہ بن زبیر کی۔ دوسری دلیل آپ دیکھیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کیا۔ یہ دوسری دلیل ہوگی۔ تیسری دلیل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے دیکھا اس کی دلیل۔ کچھ اور تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ بات رکھ لیتی ہوں۔ دلائل کچھ یہ 3 آپ لوگوں کے ساتھ تھے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ حضرت وائل بن حجر 9 ہجری اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہٰذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع الیدین کرتے تھے۔ 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہٰذا آخری عمر تک رفع الیدین کرنا ثابت ہوا۔ تو یہ وائل بن حجر کی بھی گواہی آپ نے دیکھی۔ یہ مدینہ میں 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد 10 ہجری کو یہ دوبارہ مدینہ آئے تھے، اور اس سال بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا تھا، یعنی کہ آخری وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا گیا۔ اور یہ سارے دلائل آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ رفع الیدین کی احادیث کافی کثرت کے ساتھ اور صحیح ترین اسناد سے مروی ہیں۔ عدم رفع الیدین یعنی کہ رفع الیدین نہ کرنے کی احادیث معنی یا سندن ثابت نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک کسی ایک صحابی سے بھی عدم رفع الیدین ثابت نہیں، یعنی کہ رفع الیدین نہ کرنا ثابت نہیں امام بخاری کے نزدیک۔ لیکن اگین یہی بات کہوں گی کہ رفع الیدین کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو سنت کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری نماز باطل نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر جو لوگ بھی کرتے ہیں ان کو سنت کا اجر ملتا ہے۔ رکوع اور سجود کا مسنون طریقہ اور دعائیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رکوع کرنے کا طریقہ اور سجود کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور کون کون سی دعائیں ہیں جو کہ رکوع اور سجود کے دوران پڑھی جاتی ہیں۔ رکوع سے پہلے رفع الیدین اللہ اکبر، یعنی کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ رکوع میں جانے سے پہلے پھر ایک دفعہ رفع الیدین کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کے، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کریں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کریں گے، یعنی کہ گھٹنوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے۔ رکوع کا بیان آپ دیکھیے،
ये देखिए, जैसे इसमें ख़ास बात याद रखने वाली ये है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप देख रही हैं कि इस तस्वीर में सर और कमर बिल्कुल सीधी है, एक लाइन में। ऐसा नहीं है कि सर बहुत उठा हुआ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीचे झुका हुआ भी नहीं होना चाहिए, और हमारे दोनों हाथ भी हमने उसको घुटनों को मज़बूती से पकड़ा हो, इस तरीके से होते हैं। ना तो घुटनों से ऊपर अपने हाथ रखने हैं और ना ही घुटनों से नीचे होने चाहिए। अमूमन बाज़ औक़ात देखती हूँ मैं कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लोग थोड़ा-सा ही अपने हाथों को घुटनों के करीब लेके जाते हैं, थोड़े से झुकते हैं और उसके बाद खड़े हो जाते हैं, तो कामिल रुकू नहीं होगा वो। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ही झुक जाते हैं कि वो सर ही नीचे ऐसे झुका हुआ होता है, तो वो भी तरीका दुरुस्त नहीं होगा। ये आप देखिए, बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए, सर और कमर बिल्कुल बराबर एक लेवल पे होने चाहिए, सीधी कमर हो, सर सीधा हो। रुकू में जाते वक़्त अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ कंधों या कानों तक उठाएँ। जैसा कि सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का फरमा जैसे कि सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का फरमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ शुरू करते और जब रुकू के लिए तकबीर कहते, तो अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाते थे। रुकू में पीठ यानी कि पुश्त बिल्कुल सीधी रखें और सर को पीठ के बराबर, यानी सर ना तो ऊंचा हो और ना नीचा, और दोनों हाथों की उंगलियां दोनों घुटनों पर रखें। दोनों हाथों की उंगलियां कहाँ रखेंगे? दोनों घुटनों पर। दोनों हाथों बाजुओं को तान कर रखें, यानी कि खींच कर रखें उनको, जरा खम ना हो। घुटनों को मजबूत थामे। अगर हो सके तो आप लोग साथ-साथ, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अगर प्रैक्टिकली भी करते रहेंगे तो आपको, मुझे लगता है, और आपके ज़हन में बैठ जाएगा। तो क्या करना है? अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाना है, और उसके बाद आपने तकबीर कहते हुए अ रुकू में चले जाना है। रुकू में जाके आप क्या करेंगे? अपने दोनों हाथों को आप घुटनों के ऊपर रखेंगे, बाजू जो आपकी हैं, कलाइयाँ, उनको तान कर रखना है, यानी कि उनको खींच के रखना है, उनमें खम नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं ढीली-सी हैं, उनमें खम आया हुआ है, ऐसे नहीं, उनको तान कर रखें, खींच कर रखें, और अपने हाथों के साथ अपने घुटनों को आपने मजबूती के साथ पकड़ना है। और जब आप रुकू कर रहे हैं, तो उस वक़्त आपकी बैक, आपकी पुश्त बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सर को पीठ के बराबर, जैसे आपको पीछे तस्वीर दिखाई थी ना, सर को पीठ के बराबर, यानी कि सर ना तो ऊँचा हो और ना नीचा। ये देख रहे हैं? सर को, ये जैसे देख रहे हैं, सर को पीठ के बराबर रखना है, यानी कि सर जो है ना ऊँचा हो और ना ही नीचे बहुत होना चाहिए। रुकू की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियां आपके घुटनों पर यूं रखी होती थी, जैसा कि आपने घुटनों को पकड़ा हुआ हो। वो इस तरीके से रखते थे जैसे आपने घुटनों को पकड़ा हुआ है। रुकू की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कोहनियों को पहलुओं से दूर रखते थे, यानी कि जो उनकी कोहनियां थी ना, ये कोहनियां, इनको पहलुओं से दूर रखते थे, यानी कि उनके साथ, अपने पहलू के साथ ऐसे चिपका के नहीं रखी होती थी, बल्कि ये जो कोहनी होती थी, ये पहलू है ना, पहलू से दूर होती थी। तो ये आप देख लें, आपको इमेज दिखाई गई है, देख रही हैं आप? कि ये देखिए, कमर और सर बिल्कुल सीधा है। कमर और सर बिल्कुल सीधा, एक सीध में है कमर और सर। और उसके बाद हाथ क्या है? दोनों घुटनों के ऊपर, और उनको मजबूती से पकड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे ढीले से हाथ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर ढीले हाथ होंगे तो आपकी कलाई में भी फिर खम ही होगा। तो ऐसे मजबूती से थामे, और आपकी कमर, आपके बाजू में खम हो। तो आज आपने नमाज पढ़ते हुए देखना है कि आपकी कमर और आपका सर क्या सीधा है, क्या आपने प्रॉपर अपने घुटनों को पकड़ा हुआ है, और खम तो नहीं है बाजू में। अगर खम है तो उसको बिल्कुल तान कर रखें, अपने बाजुओं को बिल्कुल सीधा रखना है और घुटनों को पकड़ के रखना है। ये सब आपने देखना है, और ये भी क्या, आपकी कोहनी आपके पहलुओं से दूर हो। तो ये, अब ये देखिए आप, ये बिल्कुल सही है तरीका, इस तरीके से बिल्कुल सीधा है। ये देखें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि थोड़ा-सा आप झुके हैं रुकू के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। ये भी नहीं होना चाहिए इस इमेज में, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही नीचे, एक तो घुटनों पे हाथ ही नहीं है, नीचे हाथ है, दूसरा सर भी नीचे,
تو یہ دونوں ہی طریقے درست نہیں ہیں. یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پکڑا، اوپر سے تھوڑا سا ہاتھ لگایا اور چھوڑ دیا، اور یہ بھی درست نہیں ہے. آپ دیکھیں ایسے تان کے سیدھی ہاتھ رکھنے ہیں نا کلائیاں، تو یہ والی ایسے صحیح نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ بازو کے اندر خم ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس طریقے سے خم نہیں ہونا چاہیے. یہ خم نہیں ہو، ایسے تان کے، ایسے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے تان کے، تو یہ آپ کا تان کے رکھے ہوئے ہیں، مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. یہ خم ہے بیچ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ خم ہے بیچ میں. اور نہ تو آپ نے ہلکا سا تھوڑا سا سر جھکانا ہے. اور یہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا سر کو جھکاتے ہیں، تھوڑا سا ایسے ہاتھ شاید انگلیاں آگے سے شاید گھٹنوں کو تھوڑا سا ٹچ کرتی ہیں، تھوڑا سا جھکے اور سیدھے ہو گئے. تو ایسے نہیں کرنا. کامل رکوع، اور رکوع جو ہے یہ نماز کے دیکھیں 3 حصے ہیں. 1/3 حصہ طہارت ہے، 1/3 رکوع ہے، اور 1/3 سجود ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے رکوع جو ہے. تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکوع تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا ہو، یا سجدے پورے کرتا ہو لیکن رکوع پورے نہ کرتا ہو. تو یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ ایک آدمی نے 60 سال نماز پڑھی ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہ یا تو رکوع پورا نہیں کر رہا یا سجدہ مکمل نہیں کر رہا. تو رکوع پورا کرنا رکوع پورا نہ کرنا کیا ہے؟ یہی کہ آپ نے ابھی ایک تو آپ نے ابھی پورا گئے ہی نہیں اور آپ سیدھے کھڑے ہو گئے. کامل رکوع کرنا ہے نا، پورے ہاتھوں سے جائیں. اور اطمینان یہ امپورٹنٹ رکن ہے نماز کا. جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنی. جلدی جلدی نماز پڑھنے والی حدیث وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، انشاءاللہ آگے بھی شیئر کروں گی، کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دوبارہ نماز پڑھو. تو نماز تیزی تیزی سے کرنے والا کام نہیں ہے. سکون سے جب آپ ایک رکن آپ نے کیا، آپ سکون سے گئے رکوع میں، آپ نے پورے اپنا جیسے جو بھی ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں وہ ساری آپ نے ارکان ادا کیے، سکون اطمینان سے پڑھا، پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں گے. تو یہ بھی نہیں کرنا کہ بس اب اتنی تیزی سے بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ واقعی دیکھ کے بھی سمجھ نہیں آتا، مطلب کہ مجھے نہیں پتا چلتا کہ کیسے وہ ادا ہوئے ہیں. جیسے آپ مطلب دیکھتے ہو کہ بعض اوقات لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں تو ایسے ایک جسٹ ایک ٹک گئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے. تو وہ پتہ نہیں شاید ایک دفعہ جاتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اور ایک دفعہ سجدے میں پڑھ لیا، اور ایک دفعہ اٹھتے ہوئے پڑھ لیا. شاید ایسا ہوتا ہو، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کم سے کم 3 دفعہ بھی رکوع میں تو پڑھیں گے نا سبحان ربی العظیم، تو سکون سے تو پڑھیں گے نا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تو کم از کم اتنا ٹائم تو لگنا چاہیے کہ آپ نے سکون سے یہ پڑھا اور پھر آپ کھڑے ہوئے. یہ تو نہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی، مطلب آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ آپ کے سامنے میں نے حدیث بھی بیان کی کہ 60 سال کوئی نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوئی. تو جب پڑھ رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، تو خدا را پراپر اس کو ٹائم دیجئے. مکمل نماز کا رکوع پورا ہونا چاہیے، سجدہ مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کا 1/3 حصہ ہی رکوع ہے نا. اس لیے اب نئی عادت آج سے بنانی ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. مکمل رکوع، کامل سجدے یہ کرنے، اور اسی میں ہمارے دین اور دنیا کا فائدہ ہے. تو رکوع بہت اہم رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. تو کتنی اہم بات ہے یہ، گناہ گرتے ہیں ہمارے. تو رکوع کے وقت نظریں سجدے کی جگہ پر، جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری نظریں سجدے کی جگہ پہ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا سر بھی سیدھا ہوگا. جب سر کو نیچے ایسے جھکا دیتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے سر سیدھا نہیں ہوگا. تو اپنے سر کو سیدھا رکھیے، سجدے کی جگہ پہ دیکھیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع کی دعائیں کون کون سی ہیں. کافی ساری دعائیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر رہے ہیں. آگے آپ دیکھ رہے ہیں ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے. تو صحیح مسلم کی یہ رکوع کی دعا سبحان ربی العظیم، یہ کم از کم 3 بار، میرا عظیم رب ہر عیب سے پاک ہے. صحیح مسلم ہی کی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک ذات جو فرشتوں اور جبریل کا رب ہے.
سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، صحیح مسلم کی ہی ہے، آگے دیکھ رہے ہیں آپ، سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے رب اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، یہ صحیح مسلم کی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ سنن ابی داؤد کی ہے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم بہت ہی خوبصورت سا ہے، اے اللہ میں تیرے لیے جھک گیا، تجھ پر اور تجھ پر ایمان لایا، تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا، تیرے لیے میری سماعت، میری بصارت، میرے دماغ اور میری ہڈیوں اور میرے اعصاب نے خشیت اختیار کی، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین، اور یہ بھی نیچے بھی یہ بھی رکوع کی دعا ہے، اطمینان نماز کا رکن ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے، اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جا پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، یہ غور کرنے کی بات ہے، توجہ کیجئے ذرا سنیے، کیا فرمایا تھا آپ نے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ گیا پھر نماز پڑھی جس طرح پہلے بے قاعدہ پڑھی تھی، یعنی کہ کوئی اس نے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی، اور یعنی کہ رکوع سجود قومے ان کو جلدی جلدی اس نے پڑھا، نہ پراپر رکوع کیا نہ سجدہ قومہ، تو وہ پھر آیا اور سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، جا پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار بے قاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر، پھر قبلہ رخ کھڑا ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ، پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر، پھر رکوع سے سر اٹھا کر یہاں تک کہ قومے میں سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ جا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اس طرح اپنی تمام نماز پوری کر، تو دیکھیں اطمینان نماز کا کتنا اہم رکن ہے، اگر آپ اطمینان سے آپ کا رکوع پورا نہیں، سجدہ پورا نہیں، قومہ نہیں، جلسہ نہیں، سجدہ نہیں، تو نماز مکمل نہیں، وہ نماز باطل ہے، وہ نماز قبول نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جا جا کے نماز پڑھ کیونکہ مطلب تو نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ اس کو یہی کہہ رہے تھے، تو ہمیں بھی اپنی نمازوں کو دیکھنے کی کتنی ضرورت ہے کہ کیا ہماری نماز کامل ہے، کیا ہماری نماز پوری ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا وہی صحیح پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات تو جو پڑھتے ہیں وہی بہت تیزی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں خود سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے جو ارکان کرنے ہیں ان کو ہم کیسے ادا کر رہے ہیں، تو جو ارکان ہیں ان کو بھی بعض اوقات ہم صحیح رکوع نہیں کرتے، صحیح سجدہ کرتے نہیں، جلسہ نہیں کرتے، اور قومہ صحیح نہیں کرتے، قیام صحیح نہیں کرتے، تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، سب سے اہم چیز یاد رکھنے کی یہی ہے کہ اطمینان سکون سے نماز پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، تبھی ہماری نماز قبول کی جائے گی انشاءاللہ،
تو ہماری کوشش بھی یہی نا کہ ہم نماز کو قائم کرنے والے بنے. اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں کتنی دفعہ آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. یہ نہیں کہا نماز پڑھو، کہا قائم کرو. تو قائم کرنے میں ہی یہ ساری چیزیں ہیں. اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا. قوما اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان یعنی کہ اطمینان کا نہ ہونا اس کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا. کیونکہ وہ اطمینان سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل تھی. سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ درست نہ رکھے. نماز کو تکبیر اولیٰ سے سلام پھیرنے تک مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے. تو یہ کتنی اہم بات ہے. اگر ہمارا کیوں کہا کہ رکوع اور سجدے، کیونکہ نماز قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا رکوع ہی پورا نہیں ہے، ہم نے پراپر رکوع ہی نہیں کیا. وہی جیسے ہم نے پیچھے بات کی کہ تھوڑا سا ہی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس تصویر میں امیج میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ رکوع ہی پورا نہیں ہے، تھوڑا سا جھکے، یہ ہے پورا رکوع نہیں ہے. تھوڑا سا ٹچ کیا اور آپ دیکھیں کمر سیدھی ہے، ساروں کا بالکل بھی نہیں سیدھی ہے. تو یہ درست طریقہ تو نہیں ہے نا. اگر اس طریقے اگر آپ کا طریقہ ہی درست نہیں تو آپ کی نماز بھی پھر درست نہیں. سیدنا ابو بکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے. اس وقت آپ رکوع میں تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے. اس وقت آپ رکوع میں تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا. سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے. اس وقت آپ رکوع میں تھے. سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا. تو یہ سیدنا ابو بکرہ تھے. قوما قوما کیا ہوتا ہے کہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جب ہم سیدھے کھڑا ہوتے ہیں نا، اس کو قوما کہتے ہیں. تو رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ امام یا منفرد ہیں یعنی کہ اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع سے قوما کے لیے کھڑے ہوتے وقت یہ پڑھیں. سیدنا رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا، سمیع اللہ لمن حمیدہ. پس ایک مقتدی نے کہا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بولنے والا کون تھا؟ کس نے یہ کلمے پڑھے؟ کس نے یہ کلمے پڑھے ہیں؟ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے. تو دیکھیں کتنے چھوٹے سے مختصر سے کلمات ہیں، لیکن اس کو بھی میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنی نماز میں شامل کریں. تو 30 سے زائد فرشتے اس کا اجر لکھ رہے تھے. تو جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کہنا ہے. بہت سے لوگوں کو قومے کا علم نہیں کہ یہ کیا ہے. واضح ہو کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد
اطمینان سے سیدھا کھڑا رہنے کو قوما کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑا رہتے اور بڑے اطمینان سے قومے کی دعا پڑھتے تھے۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کر قومے میں کھڑے ہونا برابر ہوتا تھا، سوائے قیام کے اور تشہد بیٹھنے کے۔ یہ چاروں چیزیں یعنی کہ رکوع، سجدہ، جلسہ اور قومہ طوالت میں تقریباً برابر ہوتے تھے، یعنی کہ ان کی ڈیوریشن تقریباً ایک جیسی ہوتی تھی۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قومہ کرتے تھے کہ ہم کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں، یعنی کہ اتنی دیر تک وہ کھڑے رہتے تھے۔ قومہ کی دعائیں، اب جب ہم رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کون کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو یہ ترجمہ بھی ہم پڑھتے تو ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے، لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس کی میننگ کیا ہے۔ کتنا خوبصورت میننگ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، اور یہی بھی تینوں ہی آگے جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، لربی الحمد سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے اور ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد، اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ بھی جو دونوں دعائیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی قومے میں ہی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سجدے کے احکام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اب یہ بھی آج آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ خود کیسے کرتے ہیں۔ مسنون طریقہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے، یعنی کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ نے اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر، پھر گھٹنے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی درج ذیل حدیث اس پر شاہد ہے۔ نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ تو سیدنا ابن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ مسنون طریقہ کیا کرنا ہے، جب ہم سجدے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں، اس کے بعد ہم نے گھٹنوں کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سجدے کے لیے جاتے ہوئے اب یہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم اب سجدے کے لیے جائیں گے نا تو پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں گے، پھر اس کے بعد گھٹنے رکھیں گے۔ اب یہ سارا بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ سجدے کے دوران کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں، پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے، یعنی کہ آپ کے دونوں ہاتھ یا تو کندھوں کے برابر ہوں گے یا کانوں کے برابر ہوں گے، دونوں طریقے درست ہیں۔ سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے
زمین پر خوب ٹکائیں، یعنی کہ اچھی طریقے سے زمین پر رکھیں. یہ نہیں کہ مطلب ایسے ڈھیلے سے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ کا کچھ حصہ رکھا ہوا ہے کچھ حصہ نہیں رکھا ہوا، بلکہ صحیح جیسے مضبوطی کے ساتھ نہیں ہوتا ایسے اچھے طریقے سے، یعنی کہ خوب اچھے طریقے سے زمین پر ٹکائیں، یعنی کہ اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے دونوں گھٹنے بھی. تو سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے زمین پر خوب ٹکائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی. اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگتی. تو پیشانی اور ناک یہ دونوں زمین پر لگنے چاہیے. پاؤں کی انگلیوں کے سرے، جو ہمارے پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں. پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھیں. پیچھے جو دونوں پاؤں ہیں نا ان کو کھڑا رکھیں گے اور جو انگلیاں وہ قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں گی. ایڑیوں کو ملائیں، پیچھے سے جو دونوں پیروں کی ایڑیاں ان کو آپس میں ملا کے رکھنا ہے. سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانے زمین سے اونچی رکھیں. پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں اور دونوں رانے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ رکھیں. اب یہ کیا ہے کہ جب سجدہ کر رہے ہیں اس وقت سینہ یعنی کہ ہماری جو چیسٹ ہے یہ والا حصہ، پیٹ، سٹمک اور رانے جو ہماری تھائی ہے اس کو زمین سے آپ نے اونچا رکھنا ہے. پیٹ کو رانوں سے یعنی کہ جو ہمارا پیٹ ہے اس کو تھائی سے اس کو الگ الگ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. سجدے میں کوہنیاں نہ تو زمین پر ٹکائیں، یعنی کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بھی غور سے توجہ سے دیکھیں کہ سجدے میں کوہنیاں جو ہماری ایلبوز ہیں ان کو نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں، یعنی کہ اپنے ساتھ جو آپ کے پہلو ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں رکھنا اور زمین پر بھی نہیں رکھنا. سجدے میں جو ہماری ایلبو ہیں جو کوہنیاں ہیں ان کو زمین پر نہیں رکھنا، نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں، یعنی کہ اپنے پہلو اپنے ساتھ بھی بالکل ایسے چپکا کے نہیں رکھنا، بلکہ زمین سے اونچی کروٹوں سے الگ کشادہ رکھیں، یعنی کہ زمین سے اونچی ہونی چاہیے، اٹھی ہوئی ہوں، ہماری جو سائیڈز ہیں کروٹوں سے ان سے الگ ہوں اور کھلی ہونی چاہیے. سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے. سجدے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. یعنی کہ یہ ان کی سائڈ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، اتنا کھلا رکھا ہوا ہوتا تھا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. یہ دیکھ لیجیے اب آپ کہ یہ کندھوں کے برابر بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ایسے کھلے ہوئے، یعنی کہ یہ دیکھیے گا پیروں کی ایڑیاں دیکھ رہے ہیں، پیروں کی ایڑیاں ملی ہوئی ہیں اور یہ جو ان کے سرے ہیں پاؤں دونوں پیروں کے سرے وہ قبلے کی رخ ہوں، اور یہ ادھر یہ کوہنی دیکھ رہے ہیں، یہ ایلبو اس طریقے سے آپ کی ہونی چاہیے، بالکل اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں زمین پہ زمین سے اٹھی ہوئی ہے اور ہم نے ساتھ بھی نہیں لگا کے رکھی ہوئی بلکہ اپنے آپ سے جدا الگ رکھی ہوئی، یہ دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں. ہر مسلمان بہن بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدے میں ان 7 اعضاء کو خوب اچھی طرح مکمل طور پر زمین پر ٹکا کر رکھے اور اطمینان سے سجدہ کرے. تو کون سی 7 ہڈیوں پر 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے؟ پیشانی اور ناک ہو گیا، پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے پنجوں پر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ ہماری جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو یہ ساری ہماری جسم کے اعضاء پراپر یہ ساری ہڈیاں ہماری زمین پہ لگی ہوئی ہوں، اور اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں، یعنی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کبھی ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، کبھی درست کر رہے ہیں، کبھی ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں، نہ ہی بالوں کو اندر باہر اس طریقے سے. اسی لیے شروع میں ہی بتایا گیا تھا نا کہ اگر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ نے اسی وقت ہی اپنے بالوں کا پورا سطر کا خیال کیا ہوا ہوگا تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس لیے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اپنے بالوں اور کپڑوں کو ایسے اکٹھا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کچھ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ کپڑا اٹھ کے کچھ ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ ایسے بلا وجہ اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہیں بار بار کرنا چاہیے.
اور کیا کرنا ہے؟ سجدے میں ان 7 اعضاب کو خوب اچھے طریقے سے زمین پر ٹکانا ہے اور اطمینان سے سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی یہ دکھایا گیا کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سجدہ کرنے میں یہ بالکل پہلوں سے بھی الگ ہے، کوہنی اٹھی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے سجدہ نہیں کرنا کہ یہ کوہنیاں نیچے زمین پر ٹکائی ہوئی ہیں، ساتھ لگی ہوئی ہیں، بلکہ اٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سجود، اس میں آپ دیکھیے کہ کون کون سا دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ اس طریقے سے پیروں کی نہیں رکھنا، ایک اونچا اور ایک نیچا پیر نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے پیچھے کی طرف نہیں ہونا چاہیے کہ انگلیاں پیچھے کی طرف ہیں، بلکہ کدھر ہونا چاہیے کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایک پیر کے اوپر دوسرا پیر رکھ لیتے ہیں، کبھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں پیر ہی زمین سے تھوڑے سے اٹھا لیتے ہیں، ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات نا دونوں پیر جب سجدہ کر رہے ہیں نا تو پیر ہی پیچھے سے دونوں پاؤں ہی پیچھے سے اٹھ گئے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پراپر زمین کے اوپر لگے ہوئے ہوں، انگلیوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، ایڑیاں ملی ہوئی ہوں، ان ساری چیزوں کو خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اور ابھی آپ نے آج نوٹس کرنا ہے کہ اس میں سے کون کون سی کمی ہے جو آپ نہیں کرتے تھے، جو اب آپ نے انشاءاللہ کرنی ہے۔ لمبا سجدہ کرنا، عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ رکوع کے برابر لمبا ہوتا تھا، کبھی کبھی کسی عارضے کی بنا پر زیادہ لمبا کرتے۔ ایک دفعہ آپ ظہر یا عصر کی نماز میں سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے، آپ نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے اور انہیں اپنے قدم مبارک کے قریب بٹھا لیا، پھر آپ نے نماز شروع کی اور لمبا سجدہ کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کی تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس نماز میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں خیال گزرا کہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے یا پھر وہی نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس میرا بیٹا میری کمر پر سوار ہو گیا تو میں نے یہ بات پسند نہ کی کہ سجدے سے جلدی سر اٹھا کر اسے پریشانی میں مبتلا کروں۔ تو اکثر جو مائیں پوچھتی ہیں نا کہ اگر بچہ آ کے بیٹھ گیا ہے کمر پہ تو کیا کریں، یا بچے ظاہر چھوٹے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو وہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو اگر آپ سجدے میں گئے ہوئے ہیں تو یہ عموماً لوگوں نے ایکسپیرینس کیا، تو بچے آ کے نا کمر پہ بیٹھ جاتے ہیں یا پکڑ لیتے ہیں کچھ ایسے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی دلیل دیکھیے ہمارے سامنے ہے کہ آرام سے پھر ایک دم سے ایسے نہیں اٹھنا کہ بچہ ہی گر جائے یا کچھ ایسے، تو تھوڑا سا آپ لمبا سجدہ کر لیجئے، سجدے کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لیجئے، تو وہ آپ اپنے اور پھر آرام سے بچہ یا تو ایک سائڈ پہ ہو جائے، اس کو آرام سے پھر الگ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سجدے کی دعائیں یہ بھی کئی ہیں، کچھ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ سبحان ربی العالی، یہ کم از کم 3 بار، میرا بلند و برتر رب ہر عیب سے پاک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم تھا۔ سبحان ربی العالی و بحمدی، اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت، یہ سنن نسائی کی ہے۔ اے اللہ میری گناہ معاف فرما جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے اعلانیہ کیے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم تھا، آگے آپ دیکھ رہے ریفرنس لکھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بہت ہی خوبصورت دعا، کوشش کریں کہ اس کو ضرور یاد کریں۔ اے اللہ میرے لیے میرے سب گناہ بخش دے، تھوڑے ہوں یا زیادہ، پہلے ہوں یا پچھلے، ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافتک وبمعافاتک من وبمعافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔
اور یہ صحیح مسلم کی آپ دیکھ رہے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، اور میری سماعت میں نور پیدا کر دے، اور میری بصارت میں نور بھر دے، اور میری دائیں طرف نور اور بائیں طرف نور، اور میرے آگے نور اور میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے اوپر نور کر دے، اور میرے نیچے بھی نور پیدا فرما دے، اور میرے لیے نور پیدا کر دے۔ عورتیں بازو نہ بچھائیں۔ بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدم بھی زمین پر کھڑے نہیں کرتی۔ واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ تو اس طرح پاؤں بچھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امیج میں کہ اپنے پاؤں بالکل زمین پر بچھا دینا، یہ درست نہیں ہے، اس سے یہ نہیں کرنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ درمیانی جلسہ، سجدے کا آپ نے ساری چیزوں کو میں امید کرتی ہوں غور سے سنا ہوگا، اور کچھ چیزیں بھی نوٹ کر لی ہوں گی، اور آپ نے دیکھا کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے اور ان ساری چیزوں کو اپنے پاس لکھ کے رکھیے گا۔ اور آج جب آپ اپنا سجدہ کریں گے نماز میں، ابھی ظہر کی نماز پڑھیں گے، تو آپ نے ضرور غور سے دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں تھی جو آپ مس کر رہے ہیں، جو اب اس کو آپ ایڈ کریں گے۔ تو اب جب آپ نے ایک سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد اب آپ اٹھ کے بیٹھے، تو اس کو کہتے ہیں درمیانی جلسہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں کرنا کہ ایک سجدہ کیا، بعض اوقات آپ دیکھو پورا پراپر سیدھے بھی نہیں ہو کے بیٹھتے اور ادھر سے پھر اللہ اکبر کر دیا، تو وہ بھی نہیں کرنا، غلط ہے۔ طاؤس رحم اللہ فرماتے تھے کہ ہم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دو سجدوں کے درمیان ایڑیوں پر بیٹھنے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے۔ ہم نے کہا ہم تو اسے پاؤں پر بوجھ یا آدمی کے لیے باعث مشقت خیال کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دو سجدوں کے درمیان ایڑیوں پر بیٹھنا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے ساتھ ہے کہ اس طریقے سے جب آپ نے دو سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھیں گے تو آپ اس طریقے سے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ دو طریقے ہیں بیٹھنے کے، انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے ساتھ دونوں شیئر کریں گے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، جب آپ جلسے میں بیٹھیں گے تو آپ اس طریقے سے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ جلسہ کیا ہے؟ آپ نے سجدہ کیا، ایک پہلا اپنا سجدہ کیا، پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ سیدھا ہو کے بیٹھیں گے اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ تو یہ دو سجدوں کے درمیان جو ہوگا یہ درمیانی جلسہ ہے۔ تو جب یہ درمیانی جلسہ آپ کریں گے، جلسے میں آپ بیٹھے، اس وقت بیٹھنے کے بھی دو طریقے، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ نے دونوں ایڑیوں کے اوپر بیٹھ کے، ایک یہ طریقہ، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام و اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں جو آگے آ رہی ہیں ان کو پڑھتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ایک پہلا آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا گیا ہے نا کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ یہ اپنے دونوں ایڑیوں کے اوپر۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو اپنا بایاں پاؤں موڑتے، بچھاتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ تو اطمینان سے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جائے اور پھر پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے، تو بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جانا اور دایاں پاؤں کھڑا کر لینا اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرتے،
دونوں پیروں کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہوتا تھا؟ قبلے کی طرف. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور ایڑیوں پر بیٹھتے. تو یہ دو طریقے دونوں ہی مسنون ہیں، اپنے قدموں اور ایڑیوں پر بیٹھنے والا بھی، اور یہ دوسرا طریقہ بھی کہ اس میں دائیں پاؤں کو آپ کیا کرتے تھے؟ کھڑا رکھتے تھے، لیکن پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہی ہوگا. دایاں پاؤں کھڑا کر لیا اور بایاں پاؤں بٹھا کے اس کے اوپر بیٹھ کے، اور لیکن بایاں پاؤں بھی جو ہے اس کی بھی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہی ہوگا. اور اطمینان اور سکون سے جلسے میں بیٹھنا ہے، اور پھر جلسے کی دعائیں ہیں ان کو پڑھنا ہے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے. اس کے علاوہ نہ بیٹھنے والے کی نماز کی نفی فرمائی ہے، کہ یعنی کہ جو صحیح طریقے سے بیٹھا نہیں اس کی نماز نہیں. لیکن افسوس کہ عام لوگوں کو جلسے کا علم ہی نہیں کہ کیا ہے. جلسہ نماز میں فرض ہے اور اس میں طمانیت بھی فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر جلسہ میں بیٹھتے تھے جیسے سجدے میں جتنی ٹائم ہم سجدے میں لگاتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ان کے جلسے کے برابر ہوتا تھا. کبھی کبھی زیادہ دیر تک بیٹھتے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. یعنی کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلسے میں بیٹھتے تو اتنی دیر تک بیٹھتے تھے کہ لوگوں کو لگتا کہ شاید آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ دوسرا سجدہ کرنا ہے. اور آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے کہ وہی کہ ایک سجدہ کیا، صحیح پراپر بیٹھے نہیں کہ دوسرا سجدہ کر لیا. تو یہ نہیں کرنا. اطمینان، طمانیت، اطمینان یہ نماز کا اہم رکن ہے. آپ فرض رکن ہے نماز کا اطمینان. کیونکہ اطمینان سے اگر آپ رکن نہیں ادا کر رہے نماز کے، جو بول رہے ہیں وہ صحیح نہیں، تو پھر آپ کی نماز بھی صحیح نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے نماز کی کو کامل طریقے سے ادا کرنے کے لیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں سکون اطمینان سے اپنے تمام ارکان کو ادا کریں. اس جلسے کی دو کیفیات ہیں، یہ دونوں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ایڑیوں پر بیٹھنا، دوسری یہ کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا. اس جلسے میں طوالت کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس قدر طوالت کرتے تھے کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں. تو دونوں ہی طریقے آپ کے سامنے یہ تصویر شیئر ہو رہی ہے. جلسے میں اس طریقے سے بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی، ایک پاؤں بچھایا، بایاں پاؤں بچھایا اور دائیں پاؤں کو یوں کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے. جلسے کی دعا. اب جب جلسے میں بیٹھیں گی تو اس کی کون سی دعائیں ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان. جلسہ کیا ہے؟ تھوڑے سے میں چاہ رہی ہوں الفاظ بھی اب آپ یاد رکھیے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. یہ درمیانی جلسہ ہے، اور آگے ایک جلسہ استراحت بھی آئے گا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. تو اب جب آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھے یعنی کہ جلسہ کیا، اس کی دعا کون سی ہے؟ ایک تو یہ دعا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے. 2 دفعہ یہ کہنا ہے آپ نے. یہ آسان ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اور آج ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ پڑھیے جو نہیں پڑھتے. رب اغفر لی، رب اغفر لی. اور کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے. جلسے کی مسنون دعائیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے. رب اغفر لی، رب اغفر لی. ریفرنس ساتھ دیے گئے ہے. دوسرا سجدہ. جب آپ پورے اطمینان سے جلسے سے فارغ ہوں، آپ نے جلسے کی دعائیں پڑھ لی، تو پھر دوسرا سجدہ کریں، اور پہلے سجدے کی طرح اس میں بھی بڑے خشوع اور خضوع اور کامل اطمینان سے دعا یا دعائیں پڑھیں اور پھر اٹھیں. جب آپ نے ایک سجدہ کیا، پھر جلسہ کیا، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی آپ نے اسی طریقے سے خشوع خضوع اور اطمینان سے کرنا ہے. اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ اٹھیں. دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے جب آپ سجدے میں جائیں گے جلسے سے سجدے میں، تو اس وقت آپ اللہ اکبر کہیں گے. اور دوسرے سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں. اب آپ نے ایک سجدہ کیا،
اٹھ کے بیٹھے، جلسہ کیا، جلسے کی دعائیں پڑھی، اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ سجدے میں کی، آپ نے دوسرا سجدے میں دعائیں پڑھی اطمینان سے اپنے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور پھر دوسرا سجدہ ادا کرنے کے بعد اب آپ پھر بیٹھیں گے، تو دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو اس کو جلسہ استراحت پھر کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں کون کون سی؟ پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے بھی ایک جلسہ مسنون ہے جسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ اس جلسے کی کوئی دعا نہیں ہے۔ کوئی کس ٹائم پہ کرنا ہے؟ اگر فرض کریے ہم 4 فرض پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں ہم، تو جب آپ نے دوسری رکعت پڑھی، ٹھیک ہے، اس وقت تو آپ تشہد، تو آپ نے کیا، اب فرض کریے آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے، تو 4 رکعت میں جب آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے نا، پہلی رکعت پڑھی اور اس کے بعد تیسری رکعت، تو اس کے بعد آپ کھڑا ہوتا ہے نا انسان، آپ کو پتا ہے، تو جب وہ کھڑا ہونے سے پہلے، یعنی کہ آپ نے کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ اٹھیں گے، اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے، اور اس کی کوئی دعا نہیں ہے۔ اس جو درمیانی جلسہ ہے اس کی دعائیں ہیں، لیکن جلسہ استراحت کی کوئی دعا نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے جا کے جب ہم ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو زیادہ پھر اچھے سے سمجھ آئے گا۔ تو بس آپ نے جیسے فرض کریے اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو پہلی رکعت جب آپ نے پڑھی ہے تو پہلی رکعت آپ نے ایک سجدہ کیا، پھر آپ نے جلسہ کیا، پھر آپ سجدے میں گئے، دوسرا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب پھر آپ بیٹھیں گے، بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ جلسہ استراحت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نے 4 رکعت اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ کریں گے کہ پہلے ہی آپ نے رکعت کی، اس میں آپ ایسے بیٹھیں گے، دوسری رکعت میں تو آپ کو پتہ ہے آپ نے تشہد پڑھنا ہے، پھر تیسری رکعت میں آپ جلسہ استراحت میں ایسے ہی بیٹھیں گے کیونکہ آپ نے بیٹھنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، اور چوتھی رکعت میں تو پھر آپ نے تشہد کرنا ہے۔ جلسہ استراحت دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، اب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں۔ اس کی صورت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پر بیٹھتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق یعنی کہ پہلی اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے سیدھے بیٹھتے تھے۔ جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھیں۔ تو یہ بھی مسنون عمل ہے۔ جلسہ استراحت کیا ہے؟ یہ مسنون ہے۔ تو جب دوسرا سجدہ کر لیں گے تو اس کے بعد سے پھر آپ نے اگر آپ کی پہلی رکعت ہے تو دوسری رکعت اب آپ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے پہلی رکعت اگر آپ کی ہے تو دوسرا سجدے کے بعد آپ بیٹھیں گے تھوڑی دیر، اور بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، اس طریقے سے بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ اور جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھیں، یہ بھی مسنون ہے، آگے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جلسہ استراحت 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کا طریقہ، جلسہ استراحت میں 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کا طریقہ، تو یہ آپ دیکھیے گا، یہ پیچھے آپ کو بتایا ہے۔ دوسری رکعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو سورہ فاتحہ کی قرات شروع کر دیتے اور سکتہ نہیں کرتے تھے۔ دوسری یعنی کہ جب آپ کو پتا ہے جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس وقت پھر ہم سورہ فاتحہ سے اپنی قرات شروع کر دیں گے۔ اور دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کا طریقہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اٹھیں گے نا تو اپنے ہاتھوں کا ہمارا کیا پوزیشن ہونی چاہیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اٹھتے وقت ہاتھوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تو بیٹھ جاتے، زمین پر ٹیک لگا کر پھر اٹھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ کیا کرتے تھے؟ جب اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تو بیٹھ جاتے، زمین پر ٹیک لگا کر پھر اٹھتے تھے۔ زمین پر ٹیک اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو نیچے امیج میں دکھایا جا رہا ہے،
آپ دیکھیے تصویر کے کس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو آپ اس طریقے سے رکھ کے نا اپنے ہاتھوں کو تو پھر آپ نے کھڑے ہونا، تو یہ بھی مسنون ہے۔ اس طریقے سے رکھیں گے تو آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، اگر نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ آتا ہے کہ جیسے آٹا گوندھ رہے ہوتے تھے نا، آٹا گوندنے کی طرح اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھیں گے۔ اگر آپ مطلب جیسے اگر ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہاتھوں کی مٹھیاں بند بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں رفع الیدین نہیں ہے۔ تیسری رکعت میں تشہد کے بعد کھڑے ہو کر رفع الیدین کرنا۔ اب جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت تو آپ نہیں کریں گے، لیکن آپ کو پتا ہے رفع الیدین تیسری رکعت میں تشہد کے بعد کھڑے ہو کر رفع الیدین کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تیسری رکعت پڑھی، تیسری رکعت، اب 4 رکعت آپ نے پڑھی تھی، تو تیسری رکعت پڑھنے کے بعد، تیسری رکعت کے لیے آپ جب تشہد آپ نے پڑھا، تشہد کے بعد جب آپ سیدھا کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر کریں گے۔ یہ آپ نے پھر رفع الیدین کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کھڑا کرنا ہے اور اللہ اکبر کہیں گے۔ پہلا تشہد، اسے قاعدہ اولا بھی کہتے ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں۔ اسے قاعدہ اولا یعنی کہ تشہد میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ قاعدہ اولا بھی اس کو کہتے ہیں تشہد کو۔ دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں۔ یہ تشہد میں آپ نے ایسے کرنا ہے۔ دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، دونوں طریقے درست ہیں۔ کیا؟ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقے درست ہیں، یا دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، یا دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ تشہد میں ہاتھوں کی کیفیت، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور انگلی سے 53 یعنی کہ 53 کی گرہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ڈیٹیل ابھی ہم دیکھیں گے آگے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا بس سجدے کی لیے یہ بتا دیتی ہوں تھوڑا سا کہ سجدے کی جگہ کیسی ہونی چاہیے۔ ہر اس چیز پر سجدہ کیا جا سکتا ہے جہاں پیشانی اچھی طرح ٹک جائے اور اس کی سختی محسوس ہو، کیونکہ سجدے میں پوری طرح سر کو سجدے کی جگہ پر ڈال دینا شرط ہے، یعنی کہ ایسی جگہ جس پر پیشانی اچھی طرح جم نہ سکے یا ہمیں اس کی مطلب کوئی بھی سختی محسوس نہ ہو تو اس پر سجدہ کرنا یہ پھر درست نہیں ہے۔ تو مین چیز سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو پیشانی اور جو ہماری پیشانی ہے یہ اچھی طریقے سے جم جائے، تو یہ ضروری ہے۔ اگر مطلب پیشانی اچھی طریقے سے جمی نہیں، یعنی کہ بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ سجدہ کر رہے ہیں آدھا اوپر آدھا نیچے، پیشانی آدھی اوپر لگی ہوئی ہے، اور یعنی کہ اگر ایون جگہ نہیں ہوگی تو آدھی اوپر ہوگی آدھی نیچے ہوگی، یا جائے نمازی پہ اس طریقے سے آپ سجدہ اتنا آگے جا کے کر رہے ہیں کہ آپ کی پیشانی آدھی اوپر آدھی نیچے آ رہی ہے، تو وہ پھر درست نہیں ہے۔ تو سجدے کی جگہ پھر ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جس پہ ہماری پیشانی، ہمارا مطلب یہ ہماری ناک اور پیشانی اچھے طریقے سے جم جائے، ٹک جائے۔ مسئلہ رفع سبابہ، اب ٹائم تو میں دیکھ رہی ہوں ابھی، آئی تھنک تھوڑا سا میں یہ کر لیتی ہوں، پھر باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اس میں کریں گے، یا آئی تھنک میں یہ مسئلہ رفع سبابہ
आई थिंक बस मैं यही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बाद में कर लेंगे। रफ़ा सबाबा, ये शहादत की उँगली को कहते हैं, सबाबा सब से है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ना उसको। तो तशहुद में ये उँगली उठाई जाती है और इशारा जो है वो एक उँगली से किया जाता है। तो इशारा कैसे करना है कि अंगूठे और दरमियानी उँगली से हल्का बनाना है और शहादत की उँगली से इशारा करना है। तो तमाम उँगलियाँ बंद करके अंगूठे को दरमियानी उँगली पर रखना है। तो तशहुद में उँगली को हरकत देने का तरीका क्या होगा? उँगली को ऊपर-नीचे नहीं लेकर जाना, बल्कि थोड़ा-थोड़ा हरकत देना है, सुकून से, आराम से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तशहुद में उँगली को हरकत देने का क्या तरीका होगा कि उँगली को ऊपर-नीचे ऐसे तेज़-तेज़ नहीं आपने करना, बल्कि उसको थोड़ा-थोड़ा हरकत देना है आराम से और सुकून से। वाइल बिन हुज्र कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उँगली को हरकत देते और उसके साथ दुआ माँगते देखा है। इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब ज़ात में यही बात कही है और शेख अलबानी ने भी यही कहा है। तशहुद में उँगली उठाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बाबरकत और अज़मत वाली सुन्नत है। इसका सबूत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाहिज़ा फरमाएँ। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के क़ायदा में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते और अपनी दाहिनी उँगली जो अंगूठे के नज़दीक है उठा लेते, बस इसके साथ दुआ माँग लेते। इंशाअल्लाह ताला मैं ये चाह रही हूँ मसला रफ़ा सबाबा ये हम अगली दफ़ा के लिए रखें इंशाअल्लाह। आगे फिर और भी है, इसको मैं थोड़ा-सा डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आज टाइम काफ़ी हो गया है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि इसको ये कहने को बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, बट इनको तफ़सील के साथ आपके साथ बयान किया जाए, सारे दलाइल आप लोगों के सामने रखे जाएँ और सारा तरीका आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से शेयर किया जाए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम लोग यहाँ से मसला रफ़ा सबाबा यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और आगे का जो भी है एंड तक इंशाअल्लाह ताला सलाम फेरने तक का ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, आपको सारा बताया जाएगा और इंशाअल्लाह अगली दफ़ा में आप लोगों को वीडियोज़ भी दिखाई जाएँगी जिसमें कि जो भी अभी तक अ, आप लोगों के साथ बयान की गई हैं चीज़ें वो आपको दिखाई जाएँगी क्योंकि मुझे लगता है देखने से फिर और आपका इल्म पुख्ता हो जाएगा या जो भी कुछ छोटे चीज़ें या कोई भी ऐसे आपके ज़हन में कोई बातें आ रही होंगी तो उनको भी इंशाअल्लाह ताला आपको आपके सवालात के जवाबात भी मिल जाएँगे और कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ने का तरीका वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग इससे जारी करेंगे अपना जो भी हमारा रह गया उसको इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।